السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز لیب یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے موئنجو داڑو یا مردوں کا ٹیلہ۔ وادی سندھ کے 5000 سالہ قدیم ترین موئنجو داڑو کے آثار وادی مہران میں لاڑکانہ کے قریب دریافت ہوئے۔ قدیمی تہذیب سے مرسا اس شاہکار نے ایک تہائی صدی سے دنیا بھر کے محققین، مورخین، ماہرین آثار قدیمہ کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ موئنجو داڑو کی تاریخ پر سرسری نگاہ ڈالی جائے تو اسے 1922 میں برطانوی ماہر آثار قدیمہ سر جان مارشل نے دریافت کیا۔ موئنجو داڑو سندھی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو زبان میں طلب مردوں کا ٹیلہ ہے۔ یہ شہر اس دور کے انسانوں نے بہترین منصوبہ بندی سے بسایا تھا۔ اس شہر کی گلیاں کھلی اور سیدھی جبکہ پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام تھا۔ محققین کے مطابق یہ شہر 7 مرتبہ اجڑا اور دوبارہ بسایا گیا، جس کی اہم ترین وجہ دریائے سندھ کا سیلابی ریلا تھا۔ تاہم یہ کب کھنڈرات میں تبدیل ہوا، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگ اس خوبصورت شہر کی تباہی کا سبب وسط ایشیا سے آریہ قوم کی آمد کو قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض قدرتی آفات کو۔ پرانی کتب کے مطالعے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قدیم زمانے میں دریائے سندھ موئنجو داڑو کے قریب سے گزرتا تھا۔ وہاں کا حقیقی شہر دریائے سندھ اور مغربی کنارے کے درمیان واقع ایک جزیرہ تھا۔ اسے سرزمین کا جائزہ لینے سے یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں پر دراصل 5 جزیرے تھے، جو بعد میں دریا کے رخ تبدیل کرنے اور ان کے اوپر ریت چڑھ جانے کے سبب اکٹھے ہو گئے اور جزیروں کا گویا ایک گچھا سا بن گیا۔ اب وہاں صرف ٹیلے ہی ٹیلے نظر آتے ہیں جو تقریباً 250 ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ کچھ ٹیلے 20 تو کچھ 30 فٹ بلند ہیں۔ اب تک موئنجو داڑو کی تقریباً 13 ایکڑ اراضی کی کھدائی کی گئی ہے۔ اس دوران یہاں سے طے در طے 7 شہر ایک دوسرے کے اوپر ملے ہیں۔ قدیم آثار کے ماہرین کے مطابق سیلابی موسم میں جب پانی سے شہر تباہ ہو جاتا تھا تو یہاں کے لوگ اس شہر کے اوپر ایک دوسرا شہر تعمیر کر لیا کرتے تھے۔ موئنجو داڑو کے آثار کی کھدائی کے دوران قیمتی نواردات و اشیاء بھی ملی ہیں، جن کا ذکر ہم آگے ویڈیو میں کرتے ہیں۔ پیراہن۔ موئنجو داڑو میں رہنے والے مردوں کا لباس دھوتی اور چادر تھا۔ وہ چادر کو دائیں بازو بغل کے نیچے سے گزار کر بائیں کندھے پر ڈال کر پہنا کرتے تھے۔ اس کے کھنڈرات سے برآمد ہونے والے کچھ مجسموں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مردوں نے دھوتی کی بجائے ایک ایسی گگری پہنی ہوئی ہے جیسے آج کل شہنائی والے ڈھول بجانے والے پہنا کرتے ہیں۔ کچھ مجسمے بالکل برہنہ ہیں اور کچھ میں لنگوٹ پہنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زیورات۔ موئنجو داڑو والے عہد میں مرد و خواتین عام طور سے زیورات پہنا کرتے تھے۔ عورتیں منکوں کے ہار، چاندی یا سونے کی چوڑیاں اور پازیب پہنا کرتی تھیں۔ کچھ مجسموں میں عورتوں کی کوہنی سے لے کر کندھے تک چوڑیاں پہنے دکھایا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی چوڑیوں کا رواج عام تھا۔ کچھ زیورات پر جڑاؤ کا کام بھی دیکھنے میں آیا ہے، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں سونار بھی ہوا کرتے تھے۔ قیمتی پتھر۔ موئنجو داڑو کے آثار سے جو زیورات ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم سندھ کے باشندے عقیق یا سنگ سلیمانی، نیلم اور دیگر قسم کے قیمتی پتھر ہار کے منکوں کو زیورات میں جڑاؤ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ کھیتی باڑی اور دیگر ہنر۔ وادی مہران کی قدیم تہذیب میں
کاشتکاری اور زراعت سے متعلق اتنی زیادہ معلومات حاصل نہیں ہوئی ہیں، تاہم موئنجو داڑو سے گندم اور جو کے دانے ملے ہیں، اگرچہ تلوں کا ایک دانہ بھی وہاں سے نہیں ملا، لیکن لگتا ہے کہ وہاں تلوں کی فصل بھی ہوا کرتی تھی، کیونکہ وید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قدیم دور میں پنجاب اور سندھ میں تلوں اور جو کی فصلیں بہت ہی اچھی ہوتی تھیں۔ اس وقت اناج پیسنے کے لیے جو چکیاں استعمال کی جاتی تھی وہ آج کے دور سے خاصی مختلف ہیں۔ پہلے ان چکیوں کے نمونے بھی مختلف ہوا کرتے تھے۔ وہ چکیاں موئنجو داڑو سے بڑی تعداد میں ملی ہیں۔ خوراک: تحقیق یہ بتاتی ہے کہ موئنجو داڑو کے لوگ گندم اور جو کے علاوہ کھجور بھی بہت کھاتے تھے۔ کھجوروں کی گٹھلیاں کھدائی کے دوران ملی ہیں۔ اسی وقت لوگ مچھلی بلکہ بڑا گوشت بھی کھاتے تھے۔ دریا کی مچھلی کے تو شوقین تھے ہی، لیکن کچھوے کو بھی بطور خوراک استعمال کرتے تھے۔ چرخہ کاتنے اور کپڑا بننے کا ہنر: کئی چرخے اور ان میں استعمال ہونے والے لوہے کی میخیں ملی ہیں۔ ان میں سے کچھ سادہ سی اور کچھ قیمتی ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ غریبوں اور امیروں کے گھروں میں چرخہ کاتنے کا یکساں رواج تھا۔ ایک تھیلا چاندی کے ظروف، جواہرات اور منکوں سے بھرا ہوا ملا ہے، جو انتہائی نفاست کے ساتھ بنے ہوئے کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا۔ اس میں دیسی روئی استعمال کی گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 5000 برس پہلے سندھ میں کپاس کی فصل ہوتی تھی، اور اس دور میں ہی سندھیوں کے پاس کپڑے بننے کے کرگھے بھی تھے۔ دھات: پتھر کے دور کے انسانوں کی طرح موئنجو داڑو کے باشندے بھی پتھر کے اوزار اور برتن استعمال کرتے تھے، لیکن تانبے کا بھی ان کو علم تھا، جس سے وہ برتن، اوزار بلکہ زیور بھی بناتے تھے، اور لوہے کا تو ایک ذرہ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ لیکن یہ زمانہ ہی ایسا تھا جس میں لوگوں کو لوہے سے کام لینے کی عقل بھی نہیں آئی تھی۔ کلی بھی الگ سے نہیں ملی، لیکن فقط تانبے کے ساتھ استعمال شدہ ملی ہے۔ موئنجو داڑو کے لوگ تانبا اور کلئی ملا کر برانز بناتے تھے۔ اس سے بھی اوزار اور برتن بنائے جاتے تھے۔ باٹ اور پیمانے: باٹ اور پیمانے کئی انواع کے ملے ہیں۔ وہ اکثر نازک اور چھوٹے ہیں۔ کچھ مخروطی شکل کے بڑے پتھر ملے ہیں جن کے اوپر سے سوراخ ہے۔ ان سوراخوں سے رسی گزاری جا سکتی ہے۔ ان پتھروں کو تول کے وقت باٹ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ کچھ چھوٹے باٹ خاصتری رنگ کی سلیٹ کے پیسے کی شکل جیسے ہیں، جو ایم اور میسوپوٹامیہ کے باٹوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ مہریں: موئنجو داڑو سے سینکڑوں کی تعداد میں علیحدہ علیحدہ نمونوں اور سائز کی مہریں بھی ملی ہیں۔ قدیم زمانے میں دستور تھا کہ لوگ جب کہیں باہر جاتے تھے تو دروازوں کو باہر سے مہر لگاتے تھے۔ ہر ایک مہر پر دیوتا کی شکل بنی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ دیوتا گویا کہ مکان کی رکھوالی کرتے تھے، اور ان کی ملکیت کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ موئنجو داڑو کے لوگوں کا بھی شاید یہی دستور تھا۔ فن تحریر: موئنجو داڑو ملنے والی مہروں پر جانوروں کی اشکال کے علاوہ نامعلوم زبان میں چند سطور بھی منقش ہیں، لیکن حروف کی تصویروں کی صورت میں ہیں۔ ساری دنیا میں جو رسم الخط مروج ہیں، ان سے حروف اکثر ایسی تصویری تحریروں میں سے بنے ہیں۔ پہلے حروف کی بجائے جانوروں وغیرہ کی شکلیں بناتے تھے۔ وہ شکلیں بعد میں اپنی صورت مٹا کر موجودہ حروف بنی ہیں۔ مہروں میں ایسے حروف کے درمیان کہیں دیوتا گری طرز کے اعراب، زیر، زبر و پیش وغیرہ ہیں، جس سے لگتا ہے کہ یہاں پر فن تحریری کی اچھی خاصی ترقی ہوئی تھی۔ اس قسم کی مہریں میسوپوٹامیہ کی طرف سے بھی دریافت ہوئی ہیں، جو 3000 برس کافیم کی ہیں۔ اسے دیکھنے کے بعد سر جان مارشل نے
قیاس آرائی کی ہے کہ موئنجو داڑو کی تہذیب اس سے زیادہ قدیم ہے۔ کھیل اور کھلونے۔ موئنجو داڑو میں سنگ سلیمانی اور دیگر پتھروں سے بنی ہوئی گولیاں، شطرنج اور چھکے ملے ہیں۔ وہ آج کل کے چھکوں کی طرح لمبے نہیں بلکہ مکعب شکل کے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کی فرصت میں تفریح کا سامان یہ کھیل تھے۔ اس وقت کے لوگوں کو اپنے بچوں کی تفریح کی بھی بڑی فکر ہوا کرتی تھی۔ اسی قسم کے کھلونے وہاں سے دریافت ہوئے ہیں جو لوگوں، بیلوں اور گھوڑوں کی شکل کے ہیں۔ ایک بیل کو دم سے کھینچا جاتا ہے تو وہ اپنی گردن ہلاتا ہے۔ ایک ہاتھی کی شکل کا ہے۔ ایک پکائی ہوئی مٹی کے بنی ہوئی گاڑی پہیوں سمیت ملی ہے۔ اس قسم کی گاڑیاں 3200 کاف میم میسوپٹامیہ کی طرف مروج تھیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ گاڑیوں کا سب سے پرانا نمونہ ہے۔ موئنجو داڑو کی کھدائی کے دوران درج بالا اشیاء کے علاوہ دیگر قیمتی نواردات و چیزیں بھی ملی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موئنجو داڑو قدیم تہذیب کا شکار ہے جس پر تحقیقات تاحال جاری ہیں۔ دنیا بھر کے محققین، ماہرین یہاں سے ملنے والی چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور نت نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ اس ضمن میں اگر یہ کہا جائے کہ موئنجو داڑو کسی حیرت کدے سے کم نہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ موئنجو داڑو کے ان آثار کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت مؤثر اقدامات کریں تاکہ قدیم تہذیب کے حامل اس شاہکار کے آثار کو محفوظ بنایا جا سکے۔ تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی تھا، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔